नावल का नाम आग का दरिया, मुसन्फ़ा कुर्रतुल ऐन हैदर, बाब नंबर 26। जब सर हार्वर्ड एशले ने क्वींस कॉलेज कैम्ब्रिज से बीए किया, उस वक़्त उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। उसका बाप एक बहुत मफलूकुल हाल पादरी था और सर बड़ी मुश्किलों से अपने कस्बे के ज़मींदार की मदद हासिल करके कैम्ब्रिज तक पहुंच पाया था। डिग्री हासिल करने के बाद लंदन आकर उसने मिडल टेम्पल में दाखिला लिया। यहाँ पड़ोस में फ्लैट स्ट्रीट थी, जिसके कहवा खानों में लिखने वाले और इख्बार नवीस जमा होकर दुनिया जहाँ की बातें किया करते। अक्सर सरल भी अपने साथियों के साथ उनकी महफिलों में शरीक होता। यहीं एक रोज़ एक शराब खाने में सरल की मुलाकात पीटर जैक्सन से हुई, जो हिंदुस्तान में तिजारत करता था और उन दिनों वतन आया हुआ था। वो उसे मोटी आवाज़ में तफसील से बताता रहा कि बंगाल में उसे नील की काश्त में कितने हज़ार पाउंड का नफ़ा हुआ। नेटो किस कदर बेवकूफ़ होते हैं, उनके उमरा कितने दौलतमंद हैं, कलकत्ता किस कदर दिलचस्प शहर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हिंदुस्तान चलो, तुम समझदार आदमी मालूम होते हो। अगर अकल से काम लिया तो 4 रोज़ में वहाँ सोने के महल खड़े कर लोगे। क्या कहा, तुम शायरी करना चाहते हो, ड्रामे लिखा करोगे। वकालत बड़ा नोबल पेशा है, तुम्हारा दिमाग खराब है। चंद रोज बाद पीटर उसे सिटी में अपने चचा के पास ले गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक डायरेक्टर था। सरल को कलकत्ते में मुलाजमत मिल गई। एक रोज वो टलबरी से एक इंडिया में मेन पर बैठा और डुअर की सफ़ेद चट्टानें उसकी नज़रों से ओझल होना शुरू हुई तो उसे एहसास हुआ कि वो इंग्लिस्तान छोड़ रहा है। इंग्लिस्तान जहाँ कैंट में उसका कस्बा है और जहाँ केम बहता है और जहाँ गोल्ड स्मिथ और कोपर और ग्रे और ब्रक ने जन्म लिया था, जहाँ होगार्थ और गैज्रो ब्रो और रेनाल्ड्स ने तस्वीरें बनाई थी। टर्नर के सूरज की रोशनी में डूबे हुए मनाजर उसकी आंखों से ओझल हुए और लंदन की गलियों में सौदा बेचने वालियों की आवाज़ें और कस्बाती गिरजाघरों के घंटों की सदाएं और बुलंद बाला जॉर्जियन महल्लात में से बुलंद होने वाली चैम्बर मौसीकी मधम हुई। इंग्लिस्तान जहाँ सुकून था और मुकम्मल हुस्न। बंगाल और कनाडा और जनूबी अमेरिका से आई हुई दौलत ने मुल्क को मालामाल कर दिया था। नए फैशन इजाद हो रहे थे, ऊंचे ऊंचे कसर तमीर किए जा रहे थे, बागात सजाए गए थे, गरीब अमीर हो चुके थे, अमीर हीरे मोती रोलते थे। हर तरफ सिर्फ एक चर्चा था, दौलत दौलत। सरल जो अदब का स्कॉलर था, जिसे दौलत से गर्ज नहीं थी, वो भी इस धुन में जा रहा था। वो मुफलस तालिब इल्म बंगाल पहुंचकर अमीर हो जाएगा, लंदन में उसका भी एक महल होगा। या कौन जाने, शायद वो किसी वैशी हिंदुस्तानी सरदार से जंग करता हुआ मारा जाए और मद्रास या मैसूर में उसकी गुमनाम कब्र बने। उसने एक फरेरी ली और डेक से हटाया। समुंदर बहुत भयानक था। दुनिया में इस वक्त क्या क्या हो रहा था और वो दरअसल खुद कितना हकीर था। इस जहाज़ पर कैसे कैसे लोग सवार थे और कैसे कैसे इरादे और तमन्नाएं लिए इस अंधेरे में एक मंजिल की सिमत रवां थे। उन सब का हशर क्या होगा। कंपनी के ताजर, कोलकाता काउंसिल के वो मेंबर जो रुखसत के बाद वापस जा रहे थे, मद्रास का चीफ जस्टिस, आला ख़ानदानों की चंद बिन ब्याही लड़कियां जो हस्बे मामूल इस उम्मीद में हिंदुस्तान जा रही थी कि वहां उनकी शादियां हो जाएंगी। जहाज़ का कप्तान हैदर अली के मार्के के किस्से सुना रहा था। पटने और ढाके के नील के ताजर हर वक्त अपनी कारोबारी बातों में मगन रहते और सब के सब मतवातर मडेरा पीते। क्वींस कॉलेज कैम्ब्रिज के खामोश क्वाड्रेंगल से निकलने के बाद सरल ने देखा दुनिया दरअसल ये थी। फिर जहाज़ जनूबी अफ्रीका के साहिलों से पास से गुजरता हिंदुस्तान के करीब तर हो गया। रास उम्मीद तक पहुँचते पहुँचते सरल ने अंदाज़ा लगाया कि एक बिन ब्याही आला ख़ानदान की लड़की उस पर डोरे डाल रही है। वो इन सब में मामूली शक्ल की थी और किसी फौजी कप्तान से शादी करने जा रही थी जो फोर्ट चार्ज में तैनात था। मगर वो सरल की सूरत पर रिझ गई। फिर उसने जहाज़ के कप्तान और दूसरे साथियों से सरल के माली हालात का पता लगाया तो उसे मालूम हुआ कि वो अभी बहुत गरीब है और कंपनी में फैक्टर की हैसियत से मुलाजम होकर जा रहा है। लड़कियों की बजाय फ़िलहाल किताबों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। उसके बाद मिस इज़ाबेल ने शोरे के एक मोटे ताजर से इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। जहाज़ की इस छोटी सी दुनिया में ये सब ना होता तो महीनों का सफ़र अजीरन हो जाता। दुनिया बदलती जा रही थी। वो सुकून जिसमें डूबा हुआ इंग्लिस्तान वो अपने पीछे छोड़कर आ रहा था, ज़्यादा दिन उस हालत में नहीं रहेगा। नए नए कारखानों से उठते हुए धुएं ने उसके वतन के फूलों की रंगत बदल दी थी। फूल, बहारें, पेरिस, हाय पेरिस, वाय। सरल ने एक गहरी सांस ली। पेरिस भी तो अभी अभी खून में नहाया था। इनकलाब,
روسو والٹیر آزادی، امریکہ کی جنگ آزادی۔ جہاز اب مڈغاسکر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ یہ مشرق تھا، حبشی غلاموں کا وطن، اور مشرق سرل کا منتظر تھا۔ چین اور ہندوستان اور ایران اور مصر سب چلا چلا کر اسے پکار رہے تھے، آؤ بھائی سرل آؤ، ہم نے تمہاری سواگت کے لیے ساری تیاریاں کر رکھی ہیں، انجیلیں لے کر اور بندوقیں اور تلواریں لے کر آؤ اور آ کر ہماری کھال اتار لو۔ کانپور اور ڈھاکے کے پرانے پاپیوں نے اسے بتانا شروع کیا، سمجھ سے کام لو تو چند سال میں لکھپتی بن جاؤ گے۔ یہ سراج الدولہ کون تھا؟ سرل نے پیٹر جیکسن سے پوچھا۔ سراج الدولہ، پیٹر نے ناک منہ چڑھائی، میں تم کو اس کا سارا واقعہ تفصیل سے سناؤں گا۔ میں قاسم بازار میں رہ چکا ہوں، بڑا سخت بیہودہ تھا، ظالم مکار، مگر ہمارے وفادار دوست بھی ہیں، مثلاً اودھ کا موجودہ نواب۔ وہ کون ہے؟ پیٹر جیکسن نے سرل کو فیض آباد اور لکھنؤ کی الف لیلوی داستانیں سنانا شروع کی، پھر میسور والوں کا اور ارکاٹ کا تذکرہ کیا۔ بمبئی پہنچتے پہنچتے سرل پچھلے 200 سال کے واقعات سے واقف اور ہندوستان کی پوری تاریخ کا ماہر ہو چکا تھا۔ ہندوؤں کی بربریت، ایک سرخ زبان والی مورتی کو پوجتے ہیں، بیواؤں کو آگ میں زندہ جلاتے ہیں، ننگے پیر گھومتے ہیں، گائے اور بندر اور سانپ کو خدا سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے مظالم، عورتوں کو پردے میں گونٹ کر رکھتے ہیں، 15 شادیاں کرتے ہیں۔ غرضی کا پیٹر جیکسن نے جو کچھ اسے بتایا وہ خاصا پریشان کن تھا، مگر بہرحال حقائق سے کون چشم پوشی کر سکتا ہے، اور یہ سب تاریخی حقائق تھے جن پر پیٹر جیکسن نے روشنی ڈالی تھی۔ یہ طے شدہ بات تھی کہ نیٹو بلحاظ نسل کمتر تھے، ایشیائی سارے اور ہندوستانی بالخصوص گھٹیا درجے کے انسان تھے، عثمانی ترکوں سے بھی بدتر، کیونکہ عثمانی ترک کم از کم سفید فام تو تھے۔ نیٹو چونکہ نسلاً گھٹیا ہیں، لہذا ان کے دماغ بھی بے حد پست ہیں۔ بنگال میں ایک رائل ایشیاٹک سوسائٹی قائم کی گئی ہے جو کھود کھود کر جانے کس زمانے کی بکواس نکال رہی ہے، سنسکرت اور فلانا اور ڈمکانا، مردہ زبانیں جن میں جادو ٹونے کے نسخے لکھے ہیں۔ اس پر ہمارے چند محققوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ ہندوستانی بھی ایک زمانے میں مہذب تھے۔ پیٹر نے بات ختم کی۔ سامنے بمبئی کا ساحل نظر آ رہا تھا، ہندوستان۔ جہاز بندرگاہ میں لنگر انداز ہوا، مسافر اتر کر ساحل پر آ گئے۔ 150 سال قبل تک سورت کی بندرگاہ پر مغل کسٹم افسر یورپینوں کا ناطقہ بند کر دیا کرتے تھے، مگر اب اپنی حکومت تھی۔ سرل کے سارے ساتھی ٹھاٹھ سے سیٹی بجاتے جہاز سے اترے، اور بہت سے سیاہ فام انسانوں نے آ کر ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور دوڑ دوڑ کر ان کا اسباب اتارنے میں مشغول ہو گئے۔ پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی پالکی پیٹر کے استقبال کے لیے آئی ہوئی تھی۔ سرل اس کے ساتھ پالکی میں بیٹھ کر مالابار ہل کی طرف چلا۔ سڑک کے دونوں طرف دولت مند پارسیوں کے مکان تھے جن کی عورتیں لکڑی کی بالکنیوں میں سے جھانک رہی تھیں اور نیچے بچے کھیل رہے تھے۔ مضبوط جسموں والی مراٹھی عورتیں تیز رنگوں کی ساڑیاں پہنے ساحل کی ریت پر چل رہی تھیں۔ مالابار ہل پر پھول کھلے تھے، بارش ابھی ہو کر تھمی تھی۔ انگریزوں کی کوٹھیوں کی کھپریل کی چھتوں پر رنگ برنگے پھولوں کی بیلیں کھلی تھیں اور کیلے اور ناریل کے پتوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ پیٹر اور سرل کا میزبان پھاٹک تک ان کا استقبال کرنے آیا، پھر انہوں نے لکڑی کے ستونوں والے برآمدے میں بیٹھ کر چائے پی۔ گوانیز خانسامہ، جو اپنے آپ کو پرتگالی کہتا تھا، لپک لپک کر مہمانوں کی خاطریں کرتا رہا، پھر بے ہنگم سا سایہ پہنے میری باہر آئی جو صاحب خانہ کے بچوں کی کھلائی تھی۔ میری پہلی یورشین لڑکی تھی جو سرل نے دیکھی۔ سرل اپنے کمرے کے دریچے میں کھڑے ہو کر سمندر کا نظارہ کرتا رہا۔ کونے میں حبشی لڑکا لپا جپ اس کے جوتوں پر پالش کر رہا تھا۔ یہ لڑکا دوسرے غلاموں کے ساتھ مڈغاسکر سے درآمد کیا گیا تھا، اور وہ جتنی دیر تک وہ کمرے میں رہا سرل کو بڑی وحشت محسوس ہوتی رہی، مگر بہرحال یہ مشرق تھا۔ شام کو وہ سب ہوا خوری کے لیے نکلے۔ اردشیر صاحب خانہ کے پارسی کچھ مین نے جھک کر مدبانہ لہجے میں پوچھا، کس طرف؟ چرچ گیٹ چلو۔ پھر میزبان نے سرل سے کہا، نوجوان لڑکے، ہمارا شہر تمہارے شاندار کلکتے کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا جہاں تم جا رہے ہو، مگر بمبئی کی بھی کیا بات ہے۔ اپالو سے لے کر چرچ گیٹ تک گھاس کے سرسبز قطعے تھے اور ناریل کے گھنے جرمٹوں کے درمیان پانی کی جھیلیں جگمگا رہی تھیں۔ دور کولابا کے لائٹ ہاؤس میں روشنی چمک رہی تھی۔ بندرگاہ میں کئی جہاز کھڑے تھے، بڑی گہما گہمی تھی۔ اس رات میزبان کے یہاں کھانے پر سرل کو 2 پارسیوں سے ملوایا گیا۔ یہ دونوں جہاز سازی کے کارخانے کے مالک تھے اور فر انگریزی بول رہے تھے۔ کس قدر باندھ باندھ کے باشندے اس ملک میں ہیں؟ سرل نے حیرت سے پوچھا۔ چند روز بعد وہ پیٹر جیکسن کے ساتھ فیکٹری دیکھنے کے لیے سورت گیا۔
مغربی گھاٹ کا خوبصورت علاقہ اور کلیان اور ناسک کا حسن اور سرسبز پہاڑی راستے جن پر نیلا کوہرا چھایا ہوتا اور تاپتی کے کنارے مہا گجرات دیش کے سبزہ زاروں پر سورت بسا ہوا تھا۔ سورت مغلوں کی بندرگاہ 100 سال پہلے جس کی آبادی لندن اور پیرس سے زیادہ تھی اور جس کے باغوں میں فوارے چل رہے تھے اور جہاں رنگین چنریاں اوڑے لڑکیاں لکشمی کے آگے دیے جلانے کے بعد گربا ناچتی تھیں۔ بمبئی لوٹ کر آنے کے بعد سرل دوسرے جہاز کا منتظر رہا جو اسے مدراس اور کلکتے لے جائے۔ پیٹر جیکسن فی الحال یہیں ٹھہر رہا تھا، اب سرل کو تنہا سفر کرنا تھا۔ وہ ہندوستان کا ایک حد تک عادی ہو چکا تھا۔ جہاز نے لنگر اٹھایا اور کورومنڈل کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اب نئی نئی دنیایں اس کی نظروں کے سامنے جلملا رہی تھیں، ناریل کے جھنڈوں میں چھپی ہوئی مسجدیں اور مندر، برہمنوں اور مسلمانوں کی آبادیاں، سنہرا شہر گوا، ولندیزیوں کا سرنگا پٹم جس کی عمارتوں کو دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے ایمسٹرڈیم کی یاد آئی اور اس کا دل بیٹھ گیا۔ یورپ کس قدر دور رہ گیا تھا۔ پانڈیچری میں کئی فرانسیسی جہاز پر آئے، وہ دوسرے جہاز سے فرانس جا رہے تھے۔ ان میں 3 راہبات تھی اور ایک سوربون کا طالب علم۔ وہ فوراً سرل سے گل مل گیا۔ وہ ماں باپ سے ملنے آیا ہوا تھا اور اب واپس جا رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی کندھے اچکا کر اس سے باتیں کرنے لگا، پیرس کی باتیں، یونیورسٹی کی اور انقلاب کی باتیں۔ آزادی، مساوات اور اخوت زندہ باد، انقلاب زندہ باد، فرانس زندہ باد۔ وہ اسی طرح جوش سے بچوں کی طرح نعرے لگاتا اتر کر کشتی میں بیٹھ گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جانے اس کا کیا نام تھا اور اس میدان میں رستہ خیز میں اس کا کیا حشر ہوگا۔ ہر طرف خون ریزی تھی اور جنگیں، بنگال میں، جنوب میں، یورپ میں نپولین نے ادھم مچا رکھی تھی۔ سارا یورپ جل رہا ہے اور کئی مرتبہ اور جلے گا، اور اس ہنگامے میں کیمبرج اور سوربون کے طالب علم آندھی کے پتوں کی طرح کھو کر رہ جائیں گے، اور ایسا ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اور وہ سرل ہارورڈ ایشلے خلیج بنگال کے پانیوں پر محو سفر ہے۔ ہر طرف موت دانت نکوں سے کھڑی ہے، سامنے میسوری ہے اور مرہٹے، شمال میں چڑھی ہوئی داڑھیوں اور گیر دار شلواروں والے افغان اور سکھ تلواریں چمکا رہے ہیں، اور چاروں کھونٹ وحشت ہے اور تباہی، اور دلی میں دکھ ہے، فیض آباد میں دکھ ہے، مرشد آباد میں دکھ ہے۔ یہ سب سرل کو نہیں معلوم۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ دلی میں شاہ عالمگیر ثانی اس وقت چندہ بائی کا رقص دیکھنے کے بعد استاد تانرس کا کان سے خیال چندر کونس ہلمپت میں سننے میں مصروف ہیں۔ پھر مدراس نظر آیا، فورٹ سینٹ جارج اور شہر کے مکانات جو دھوپ میں چمک رہے تھے۔ بندرگاہ میں ملیح پرسکون شکلوں والے ہندو سوداگر جہاز پر آئے۔ 2 باشوں نے اسے گھیر لیا، سب مصر تھے کہ وہ انہیں اپنا گماشتہ بنا لے۔ لندن اور بمبئی میں دوستوں نے مدراس کے گورنر اور اعلیٰ طبقے کے افراد سے ملنے کے لیے جو تعارفی خط دے دیے تھے ان کو جیب میں ٹٹولنے کے بعد ذرا گھبراہٹ کے ساتھ سرل جہاز سے اترا۔ یہاں پیٹر جیکسن اس کی رہنمائی کے لیے موجود نہ تھا۔ مدراس میں جہاز 5-6 دن ٹھہرا۔ اس نے والا جا نواب ارکاٹ کا محل دیکھا، مندروں اور قلعوں کی سیر کی، سینٹ تھامس روڈ کی انگریزی کی دکانوں پر نظر ڈالی۔ ایک روز وہ ٹہلتا ٹہلتا یورشین آبادی کی سمت نکل گیا۔ یہاں اسے ایک مکان کی سیڑھیوں پر ایک لڑکی کھڑی نظر آئی، دوغلی نسل کی حسین لڑکی۔ وہ اسے دیکھ کر اداسی سے مسکرائی اور اندر چلی گئی۔ ایک سیاہ فام عورت گود میں بچہ اٹھائے باہر نکلی اور دہلیز پر بیٹھ کر دال چال بننے لگی۔ سرل کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا سرل ان کو دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اندر آؤ گے؟ ایک بچے نے پوچھا۔ وہ سب متحیر تھے کہ انگریز صاحب ان کے محلے کی طرف کیسے آ نکلا۔ سرل کی قوم انگلستان میں طبقاتی کاسٹ سسٹم کی شدت سے قائل تھی۔ ہند میں انہوں نے سیاہ اور سفید کی نسلی تفریق کی بنیاد ڈالی تھی۔ مدراس بلیک ٹاؤن، یورشین ٹاؤن اور وائٹ ٹاؤن میں بٹا ہوا تھا۔ سرل نے کیمبرج میں رہ کر 18ویں صدی کی لبرلزم کا بڑا پرچار کیا تھا، مگر کالے اور گورے کی تقسیم اس کی سمجھ میں آتی تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ ہند میں رہنے والے گورے کالوں کی چھوت لگ جانے کے بعد اپنے درجے سے گر چکے تھے۔ یہ یورشین وائٹ ٹاؤن کے قریب نہ پھٹک سکتے تھے۔ وہ ٹہلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں وہ لڑکی اسے دوبارہ نظر آئی۔ وہ اپنے گھر کی باڑ پھلانگ کر آگے آگے جا رہی تھی۔ ایک بار اس نے سرل کو پلٹ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ باخدا یہ یورشین لڑکی بے حد حسین تھی۔ ان کے برے بالوں والی سفید فام انگریز امیرزادیوں سے کہیں زیادہ دلکش، جو گورنمنٹ ہاؤس میں شام کو پولکا ناچتی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں مرہٹا اور گجراتی اور مالاباری عورتوں کی ایسی تھی، سیاہ اور باحیا اور رسیلی اور خوفزدہ۔ اسے یہ لڑکی بے حد اچھی لگی۔ ذرا بات سننا، اس نے جلدی جلدی قدم بڑھا کر اسے جا لیا۔ تم یہیں رہتی ہو؟ اس نے بیوقوفوں کی طرح سوال کیا۔ ہاں، تم نے ابھی میرا مکان تو دیکھا تو ہے۔ تم کلکتے سے آئے ہو؟
نہیں، کلکتے جا رہا ہوں، لندن سے چلا تھا، یہاں بمبئی سے آ رہا ہوں۔ بہت سفر کرتے ہو؟ ہاں، اور ابھی بہت سفر کرنا ہے۔ تم یہاں کب سے رہتی ہو؟ ہمیشہ سے۔ ہمیشہ سے؟ مگر تم تو عیسائی ہو۔ ہاں، کیا ہندوستانی عیسائی نہیں ہو سکتے؟ پھر وہ ذرا ٹھٹکی۔ میرا دادا انگریز تھا، بالکل تمہاری طرح کا، میری ماں ہندوستانی ہے۔ وہ گڑبڑا گیا۔ پیٹر جیکسن نے اسے جہاز پر نصیحت کی تھی کہ یورشین قوم سے میل جول بالکل نہ بڑھانا۔ پچھلی صدی میں ہمارے ہم وطنوں نے یہاں آن کر کالی عورتوں سے اتنی شادیاں کیں اور تعلقات قائم کیے کہ لے کے پوری نسل کو سیاہ فام بنا دیا۔ تمہارا باپ زندہ ہے؟ کیا کرتا ہے؟ سرل نے پوچھا۔ وہ کیا بیٹھا ہے سیڑھیوں پر، تم نے دیکھا نہیں؟ شراب کی دکان کرتا ہے۔ آؤ یہاں بیٹھ جائیں۔ سرل نے ہمت کر کے ایک بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی ذرا جھجکی اور پھر سر پر اپنا سیاہ جالی کا رومال ٹھیک کر کے بینچ کی طرف بڑھی جو سڑک کے کنارے پر پڑی تھی۔ یہ راستہ گرجے کو جاتا تھا، اس کی کلائیوں میں سبق سی تسبیح لپٹی ہوئی تھی۔ تم کیتھولک ہو؟ سرل نے اسے تجسس سے پہلے کسی ایسے سوالات نہ کیے تھے۔ ہاں۔ وہ بڑے باوقار انداز میں اس کے سامنے کھڑا رہا۔ لڑکی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دفعتاً جانے کیا ہوا کہ سرل بغیر جانے ہوئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اسے مخاطب کر کے بولا، تم مجھے بہت اچھی معلوم ہوتی ہو، میرے ساتھ کلکتے چلو۔ لڑکی نے اسے اچنبے سے دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا۔ کیوں نہیں؟ میرا باپ مجھے مار نہیں ڈالے گا۔ تم کیتھولک نہیں ہو اور اونچے طبقے کے انگریز ہو، اور آج کے بعد شاید تم مجھ سے بات بھی کرنا پسند نہ کرو۔ تمہاری طرح کے بہت سے سیاح مدراس آتے ہیں۔ اس نے اداسی سے درخت کا پتا توڑا۔ سرل کو احساس ہوا کہ وہ شدت سے اس لڑکی کے عشق میں مبتلا ہے۔ سنو، اس نے بڑے جذبے سے کہا، سنو۔ مگر وہ پھر بھی ہڑبڑا گیا۔ اس نے اب تک اس کا نام بھی معلوم نہیں کیا تھا۔ مجھے ماریا ٹریزا کہتے ہیں۔ ماریا ٹریزا، مجھے تم سے عشق ہے۔ اس رات وہ گورنمنٹ ہاؤس کی ہال میں جانے کی بجائے چپکے سے یورشین ٹاؤن بھاگ آیا، اور اس کی اگلی رات اور اس کی اگلی رات، چوتھے روز صبح جہاز کلکتے کے لیے لنگر اٹھا رہا تھا۔ سفر کی تیاری کرتے وقت اسے معلوم ہوا کہ یہ کیا زبردست حماقت تھی، وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اب تک اس نے ماریا سے شادی کے لیے کہا بھی نہیں تھا، مگر وہ بیوقوف لڑکی خالص ہندوستانی عورتوں کی مانند شاید دل میں اسے اپنا دیوتا تصور کرنے لگی تھی۔ جب وہ اسے خدا حافظ کہنے گرجے کے باغ میں پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی کہ وہ ایک گٹھڑی کپڑوں کی ہاتھ میں سنبھالے اس کے ہمراہ کلکتے جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اپنی ساری قابلیت اور شاعرانہ انداز بیان اور ڈرامے کی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے ماریا ٹریزا کو یقین دلایا کہ ابھی اس کا ساتھ لے جانا ممکن نہیں، وہ جلدی ہی اسے بلوا بھیجے گا، اور یہ الفاظ کہتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو انتہائی ذلیل اور کمینہ محسوس کیا۔ اس چھوٹے سے جذباتی ایڈونچر کے بعد سرل پھر اپنی منزل مقصود کی سمت روانہ ہوا۔ خلیج بنگال کی نیلگوں وسعت میں داخل ہوتے ہوئے وہ اس لڑکی کو تقریباً بھول چکا تھا۔ جہاز اب کلکتے کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ڈائمنڈ ہاربر میں داخل ہو کر جہاز نے لنگر ڈالا اور پائلٹ کے انتظار میں مصروف ہو گیا۔ مسافر عرشے پر نکل آئے۔ سامنے بنگال کا ساحل تھا۔ پائلٹ کے ساتھ جہاز فلٹا روانہ ہوا۔ وہاں مسافر اتر کر کشتیوں میں بیٹھے۔ اعلیٰ افسران کو لینے کے لیے ان کے ذاتی بجرے آئے ہوئے تھے۔ سرل اس ہنگامے میں کسی کو نہیں جانتا تھا۔ وہ جلدی سے کود کر ایک کرائے کی کشتی میں بیٹھ گیا۔ مانجھیوں کی ایک پوری پلٹن نے چپو چلانا شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد بندرگاہ کے شور و گل سے نکل کر کشتی پر پرسکون کھلے پانیوں پر آ گئی۔ آس پاس مسافروں سے بھری دوسری کشتیاں چل رہی تھیں۔ پانی کے دونوں طرف درخت جھکے ہوئے تھے۔ دور گھنے جنگلوں میں سے کبھی کبھی شیروں کے گرجنے کی آواز اور گیدڑوں کی صدائیں سنائی دی جاتی تھی۔ کشتی میں مچھروں نے بن بنانا شروع کر دیا تھا۔ کلکتہ ابھی بہت دور تھا، محلات کا شہر، سونے اور چاندی کی بستی۔ مشرق کا لندن اب رات ہو رہی تھی۔ بنگالے کا سحر انگیز چاند پانی کی سطح پر کشتی کے ساتھ ساتھ تیرتا جاتا تھا۔ مانجھی اپنی زبان میں گا رہے تھے۔ ان کی آواز سرل کو غیر معمولی طور پر سریلی معلوم ہوئی۔ پھر منظر تبدیل ہونا شروع ہوا۔ کشتی گارڈن ریچ پہنچ رہی تھی۔ ساحل پر دونوں طرف شاندار مکانات بنے تھے۔ دریا کے دائیں کنارے پر کلکتہ چاندنی میں جگمگا رہا تھا۔ کلکتہ جو اب دنیا کے بہترین شہروں میں شمار کیا جا رہا تھا، بالآخر اس کے سامنے موجود تھا۔ گھاٹ پر بنگالی بنیے مسافروں کی گات میں موجود تھے۔ اعلیٰ افسروں کو لینے کے لیے ان کے دوست احباب آئے ہوئے تھے۔ جن نوواردوں کے دوست یہاں موجود نہ تھے اپنا سامان کلیوں کے سروں پر رکھوا کر پرتگالی مسافر خانوں کا رخ کر رہے تھے۔ گھاٹ کے اس رنگا رنگ مجمع سے باہر نکل کر سرل بھی ایک پالکی میں بیٹھا اور شہر کی گنجان آبادی سے باہر نکل کر پالکی بردار بارکپور کی طرف بڑھنے لگے، جہاں سرل کو فی الحال قیام کرنا تھا۔
بارکپور میں انگریزوں کے کنٹری ہاؤس تھے، ولندیزیوں کے سیرمپور اور فرانسیسیوں کے چندر نگر تک ان کے مکانات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ قلعے کے آس پاس سرکاری عمارات تھیں، شاندار گورنمنٹ ہاؤس جہاں چند سال پہلے کارنوال دھوم دھام سے برجتا تھا، اور اب جہاں سر جان شور فورٹ ولیم کا گورنر جنرل بننے والا تھا۔ پھر رائٹرز بلڈنگ جس میں سرل کا دفتر تھا، چرچ کی عظیم الشان عمارت، آس پاس بلیک ٹاؤن تھا جس میں ہندوستانی، پرتگالی، ارمنی، یوریشین اور مفلوق الحال یورپین بستے تھے۔ چرنگی روڈ پر کلاسیکل طرز کی عالی شان عمارتیں تھیں، بڑے بڑے ہال، پیل پائے والے برآمدے، زینے، جل ملوں والی دروازے اور اونچے دریچے۔ دریا کے کنارے کنارے انگریز امراء کے گارڈن ہاؤس تھے جن کے باغیچوں میں ہندو اور چینی مالی کام میں مصروف تھے۔ کوٹھیوں کے عقب میں شاگرد پیشے تھے جہاں مرغیاں اور بطخیں گھوم رہی تھیں، تالاب تھے جن میں واٹر کیلی کھلی تھی اور مچھلیاں پلی تھیں۔ 6 مہینے بعد سرل نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ اب میں سیٹل ہو چکا ہوں اور خدا کی عنایات کا شکر گزار ہوں۔ میرا بنگالی گماشتہ اشوتوش ڈے جو فراٹے سے انگریزی بولتا ہے میرے سارے معاملات کا نگران ہے۔ میرے عہدے میں بھی ترقی ہونے والی ہے اور میں مفصل میں نیل کی تجارت شروع کر رہا ہوں۔ میں نے ایک مسلمان منشی نوکر رکھا ہے جس کا نام ابو المکارم ہے، وہ مجھے فارسی اور بنگالی پڑھاتا ہے اور میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔ کئی سال گزر گئے، سرل اب کلکتے کی اعلیٰ سوسائٹی میں رل مل چکا تھا اور اسی اسٹائل سے رہتا تھا جو اس سوسائٹی کی خاصیت تھی۔ اس کے پالکی بردار ہر وقت سرخ وردی میں ملبوس رہتے، سوٹا برادار چاندی کے موٹ کی چھڑیاں لے کر چلتے، رات کو مشلچی اس کی فینس کے آگے آگے دوڑتے، خانسامہ اور خدمتگار اس کے مطبخ اور کھانے کے کمرے کے نگران تھے۔ حقہ بردار اس کا پیچوان برتا تھا، دفتر میں اس کا کلرک یوریشین تھا جس کا نام رالف تھا۔ سرل کو اس کی موجودگی میں بڑی بے آرامی سی محسوس ہوتی۔ رالف بلیک ٹاؤن کا باسی بڑی وفاداری سے سرل کی خوشامد میں لگا رہتا۔ دفتر کے انتظام کے لیے بنگالی سرکار موجود تھا اور ان گنت ہرکارے اور پیادے اور چپراسی، ایک تنہا سرل ایشلے اور اس کے ذاتی عملے میں 40-50 آدمی شامل تھے۔ ان کے علاوہ اس کا مالی تھا اور گراس کٹ اور سائس اور چابک سوار اور بہشتی دربان چوکیدار، پھر اس کا بجرا تھا جس کے مانجھی اس کے ملازم تھے، درزی، دھوبی اور نائی ان سب سے علیحدہ۔ اس سلطنت کا جو اس کی سفید رنگ کی کوٹھی میں قائم تھا، سرل ایشلے بلا شرکت غیر مالک و مختار تھا۔ وہ چاہتا تو ان سب کو الٹا لٹکا کر پٹوا سکتا تھا اور ایسا اس نے اکثر کیا۔ وہی سرل جو کچھ عرصہ قبل کیمبرج کی گلیوں میں ولیم بلیک کی کتابیں لیے مشق سخن کرتا پھرتا تھا اور کسی پب میں جا کر چند پینس کے آلو کھاتا تھا، جو مڈل ٹیمپل کے پھاٹک سے نکل کر دریا کے کنارے ڈون اور گرے کی نظموں پر سر دھنتا سنسان سڑکوں پر ٹہلا کرتا اور رات کو کسی طالب علم ساتھی کے یہاں جا کر سو رہتا تھا۔ صبح 7 بجے دربان اس کی کوٹھی کا ہال کا دروازہ کھولتا، دھوپ جلملیوں سے چھن چھن کر اندر آنے لگتی تو سرل اپنی مسحری سے اٹھتا۔ اس کے سرکار اور چپراسی کاغذات لے کر فرش سلامی کرتے بیڈ روم میں داخل ہوتے۔ حجام اس کا خط بناتا، وگ سر پر جمانے کے بعد واسکٹ پہنتا ہوا وہ کھانے کے کمرے کی طرف بڑھتا جہاں وہ چائے پیتا جاتا اور پیچوان کے کش لگاتا۔ کاروبار اور سرکاری کام کے سلسلے میں جتنے غرض مند صبح صبح سلام کرنے آتے وہ سب میز سے کچھ فاصلے پر مودبانہ کھڑے رہتے۔ سرل بے نیازی سے احکام صادر کرتا۔ 10 بجے کے قریب یہ سارا جلوس پالکی کی طرف بڑھتا اور پالکی اس کے دفتر کی طرف روانہ ہو جاتی۔ 4 بجے واپس آ کر سرل کلکتے کے قاعدے کے مطابق شام کے 7-8 بجے تک سویا کرتا۔ اس کے بعد لباس تبدیل کر کے اور بن سنور کے خواتین سے ملنے کے لیے نکل جاتا، سوشل کالز کرتا، کورس میں ہوا خوری کرتا یا کہیں ڈنر پر چلا جاتا۔ کس قدر مکمل اور فرصت کی زندگی تھی، اور اسی آرام اور آسائش کے ساتھ اس کا بینک بیلنس بڑھتا جا رہا تھا۔ تجارت میں اسے بے اندازہ منافع ہو رہا تھا۔ گورنر جنرل اس سے بے حد خوش تھا۔ افواہ تھی کہ اسے شاید دوامی بندوبست کے انتظام کے سلسلے میں کسی اہم عہدے پر مفصل میں یا لکھنؤ ریزیڈنسی بھیج دیا جائے۔ کلکتے میں وہ ماؤں کے لیے ایک مستقل موضوع گفتگو بن چکا تھا۔ بال رومز میں اس کے ساتھ رقص کرتے ہوئے بن بیاہی امیر زادیاں اکثر سوچتی کہ وہ کون خوش قسمت لڑکی ہوگی جس سے امیر اور ہینڈسم سرل ایشلے بیاہ کرے گا، مگر لیڈی پملا یا لیڈی سنیتھا کے ساتھ شادی کرنے کی بجائے اس غیر معمولی ذہین اور دماغ کے مالک سرل ایشلے نے ایک بڑی ہی معمولی اور عامیانہ حرکت کی، یعنی ایسی حرکت جو عام طور پر سبھی دولت مند انگریز کرتے تھے اور جو ہندوستان کی انگریز نوابین کا عام دستور تھا، یعنی سرل ایشلے نے بھی ایک نیٹو عورت کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔
انگریز نوابوں کا انگلستان میں بھی خوب مذاق اڑایا جاتا، وہاں کا جاگیردار طبقہ ان کو اپنے ہم پلہ سمجھنے سے منکر تھا۔ کل کی بات تھی، یہ لوگ سٹی میں معمولی تاجر یا گرگے تھے، اور نو دولتی تاجر سے پشتینی زمیندار کی ہمیشہ سے الہ ہی رہی ہے۔ مگر ہندوستان میں ان لوگوں نے اپنے لیے ایک الف لیلوی دنیا تخلیق کر رکھی تھی۔ پٹنہ، ڈھاکہ، قاسم بازار، بالاسور اور ہگلی کے تاجر مرشد آباد، لکھنؤ، بنارس، گوالیر اور دلی درباروں میں سفارت کے فرائض انجام دینے والے ڈپلومیٹ کلکٹر جو بنگال، بہار اور اڑیسہ کے ضلعوں میں تعینات تھے، فوجی افسر جنہوں نے اودھ میں چھاؤنیاں چھائی تھی، فوجی ایڈونچرز جو ہندوستانی حکمرانوں کی افواج میں اوپچی بنے دندنا رہے تھے، یہ سب اب سرل کے ساتھی تھے۔ سرل ان کا نقطہ نظر خوب سمجھتا تھا۔ پلاسی کے بعد سے لکشمی نے ہندوستانیوں سے روٹ کر فرنگی کا گھر دیکھ لیا تھا۔ انگریز کے یہاں ہن برس رہا تھا۔ شہر کی چرنگی میں ان کے ٹاؤن ہاؤس تھے، شہر سے باہر بڑے بڑے باغات میں انہوں نے بنگلے بنوا رکھے تھے۔ اودھ اور مرشد آباد کی ریزیڈنسی میں رہنے والے انگریزوں کے یہاں دولت کی ریل پیل تھی۔ شورے اور نیل کے تاجر کروڑ پتی ہو چکے تھے۔ نوابوں کی طرح زندگی گزارنا ان کا ادرج تھا۔ حرم، حقہ، شعر و شاعری، ناچ، رنگ، مرغ بازی، یہی مشاغل ان فرنگیوں کے تھے۔ ہندوستانی نوابوں اور انگریز اونچے طبقے نے آپس میں سمجھوتا کر کے ایک انتہائی مہذب فضا کی بنیاد ڈالی تھی۔ دیوالی ملنے کے بعد انگریز سویلین بنگال میں منظر عام پر آیا۔ یہ لوگ بے حد کم عمر میں انگلستان سے یہاں آتے اور بہت جلد ساری ہندوستانی خصلتیں اختیار کر لیتے۔ کلکٹر کی حیثیت سے اضلاع میں تعینات ہونے کے بعد اپنا وقت وہاں کے راجاؤں اور نوابوں اور زمینداروں کی صحبت میں گزارتے۔ بنگال کی جاگیردارانہ تہذیب میں فرنگی افسر بھی گل مل چکا تھا۔ پلاسی کے بعد کمپنی کا فیکٹر فقط دولت جمع کر کے وطن واپس جانے کے بجائے اب نواب کہلانے کے خواب دیکھتا تھا، اور اردو ادب میں دلچسپی رکھتا تھا، اور حرم میں 10 دیسی عورتیں رکھتا تھا۔ سرل بھی شنیلا کو اپنی کوٹھی میں داخل کر کے گویا باقاعدہ نواب بن گیا۔ سیاہ لمبے بالوں اور نشیلی آنکھوں والی شنیلا ڈھاکے کے قریب کے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ انگریز نواب اور ہندوستانی نواب نے آپس میں سمجھوتا کر لیا تھا، اور اس سے تہذیب و تمدن وغیرہ کو تو خوب ترقی ہو رہی تھی، مگر شنیلا دیوی کا باپ اسی طرح فاقے کر رہا تھا، بلکہ اب اس کے فاقوں میں زیادتی ہو گئی تھی، کیونکہ ڈھاکے پر اقتصادی تباہی کے بادل منڈلا رہے تھے۔ شنیلا کی 7 بہنیں تھیں، جن میں سے 3 بال ودوا تھی اور 4 کی ابھی شادی نہیں ہو سکی تھی۔ اس کا ایک بھائی تھا جسے کلکتے کے ایک گودام میں ملازمت مل گئی، تو اس نے اپنی بہنوں کو ڈھاکے سے بلوا بھیجا۔ اس گودام کے مالک کا نام سرل صاحب تھا۔ سرل صاحب ابھی لڑکا ہی سا تھا، مگر کلکتے میں اس کا طوطی بول رہا تھا۔ ایک روز شنیلا پوجا کے لیے کالی گھاٹ جا رہی تھی کہ سرل صاحب نے کہیں اسے دیکھ لیا۔ سرل صاحب کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ کافی دل پھینک واقعہ ہوئے ہیں۔ گو کلکتے کی مسی بابا لوگ اس سے خفا رہتی تھیں، وہ ان میں سے کسی ایک کو اپنی میم کیوں نہیں بنا لیتا۔ شنیلا کا بھائی اپنی مفلسی سے تنگ آ کر سوچ رہا تھا کہ وہ سیرم پور جا کر عیسائی ہو جائے، سارے دل درد دور ہو جائیں گے، اس کو اپنی بہنوں کے بوجھ سے نجات مل جائے گی، مشن والے آپ ہی ان کی شادی بیاہ کی فکر کریں گے۔ مگر اسی روز سرل صاحب کے سرکار نے آ کر اس سے کہا، صاحب نے تمہیں یاد کیا ہے، اور اس کے اگلے روز شنیلا سرل صاحب کی کوٹھی پر پہنچا دی گئی، اور اس طرح اس کے خاندان کو افلاس سے نجات ملی۔ ہر معاشرے کی اپنی اقدار بن جاتی ہیں، یہ اس وقت کا عام دستور تھا۔ نسلی تعصب ابھی زیادہ نہیں بڑھا تھا۔ بہت سے انگریزوں نے اونچے مسلمان گھرانوں میں شادیاں کی تھیں۔ شاہ عالم ثانی کی بیٹی شہزادی فیض النساء اور کیملے کی شہزادی ظہور النساء بیگم کی شادیاں انگریزوں سے ہوئی تھیں۔ کلکتے کے جو اب 4 نوک کی بیوی بھی ہندوستانی تھی۔ سرل صاحب نے شنیلا سے بیاہ نہیں کیا، مگر شنیلا ناخوش نہیں تھی۔ وہ شان سے کوٹھی میں رہتی تھی اور نوکروں پر حکومت کرتی تھی۔ اس کی مانند اور بہت سی دیسی عورتیں اعلیٰ طبقے کے انگریزوں کے زنان خانے میں براجتی تھیں۔ ان کے بچے پڑھنے کے لیے ولایت بھیجے جاتے تھے، اور جب تک ان کے بچوں کے باپ زندہ رہتے تھے، کم از کم اس وقت تک ان کا خاندان آرام سے گزر کرتا تھا۔ مگر سرل کو معلوم تھا کہ اس کی اور شنیلا کی اولاد کا مستقبل کیا ہوگا۔ وہ مدراس یا کلکتے کے یتیم خانے میں داخل کر دیے جائیں گے۔ بڑے ہو کر ان کو اعلیٰ نوکریاں نہیں ملیں گی۔ وہ رالف کی طرح کلرکی کریں گے یا کسی رجمنٹ میں شامل ہو کر بینڈ بجاتے مرہٹوں سے لڑنے جایا کریں گے۔ اس کی لڑکی کو کسی انگریز نوابزادی کی آیا بننا پڑے گا یا کسی فوجی افسر کی داشتہ۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ یورشین طبقہ کس قدر زبردست ٹریجڈی کا حامل ہے۔ تب اسے خوبصورت ماریا ٹریزا کی یاد آئی، جسے وہ مدراس میں ایسے کمینے پن سے چھوڑ آیا تھا۔ یورشین طبقے کی بنیاد پرتگالیوں کی آمد کے زمانے سے پڑی تھی۔ پھر فرینچ اور ولندیزیوں نے آ کر اچھوتوں کو عیسائی کیا۔ جو شخص بوٹ اور ہیٹ پہن کر
बिगड़ी हुई पुर्तगाली बोल ले वो यूरेशियन समझा जाता था। फ्रांसीसियों में नस्ली तासुब नहीं था। उनकी आमद से उस तबके की तादाद में इजाफा हो गया। यूरेशियन बड़े काबिल रहम लोग थे। बेचारे करानी जो अंग्रेज़ ब्राह्मणों के मुकाबले में शूदर और चंडाल की हैसियत रखते थे, सरल को ये सब सोच सोच कर जुर्जरी सी आई तो क्या उसे लेडी स्नीथा से शादी कर लेना चाहिए। फिर शनीला अपनी रसीली आवाज़ में उसे पुकारती और वो हड़बड़ा जाता और पालकी में बैठकर कोरस की तरफ निकल जाता। उसकी ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ और बड़ी हंगामा खेज गुजर रही थी। गवर्नर जनरल के बाल और पब्लिक ब्रेकफास्ट, हेस्टिंग स्ट्रीट और अलीपुर के कॉन्सर्ट और रक्स, गार्डन रिच के जश्न और तकरीबात, फिर मुफस्सल के सफ़र, ढाका, चटगांव, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, मुंगेर, सारा बंगाल और सारा बहार उसके कदमों में बिखरा पड़ा था। बंगाल के सारे आबी रास्ते उसके लिए खुले थे। नील के अनगिनत काश्तकारों की ज़िंदगी और किस्मतों का वो मालिक था। दालीशरी और हरी मंगल और करनाफली और मधुमती और शुभंसरी की लहरों पर उसकी कश्तियाँ नील की बार बरादारी कर रही थी। ढाके के मुगलों का अजीमुल शान नावड़ा अब उसके हाथ में था। उसने दूर से अपनी नकरई मोट की छड़ी बढ़ाकर बूढ़े की कमर में चुभोई। अबुल मंशूर, अगर तुम चाहते हो कि इसी हंटर से तुम्हारी खाल न अधेड़ दूं तो ज़रा ताकत से पतवार चलाओ, उसने कहा। बूढ़ा ज़्यादा कोशिश से पतवार पर झुक गया। सरल उसे खामोशी से देखता रहा। किस कदर सख्त जान लोग हैं, उसने सोचा। अभी चंद साल हुए कैसा हौलनाक कहत सूबे में पड़ा था। दरियाओं में इतने तूफान आते हैं, वबाएं फैलती हैं, मगर ये लोग उसी बेहयाई से जिए जाते हैं। हद है वाकया। उसने घड़ी देखी। अब रात के 9 बज रहे थे। उसे आज ही रात को राजा ग्रेस चंद्र राय की जमींदारी पर पहुंचना था। कलकत्ते में हुकूमत बहुत सी तब्दीलियां हो रही थी। 1-2 दिन बाद जान शोर जाने वाले थे और नया गवर्नर जनरल आ रहा था। यहाँ से लौटकर उसे गवर्नमेंट हाउस भी जाना था। आज क्या तारीख है, उसने पीटर से पूछा। पीटर खराटे ले रहा था। सर ने लालटेन उठाकर बंगाल गश्त पर नज़र डाली। कल का अखबार था 8 जून 1798 ईस्वी। सरल यकबैक चौंक उठा। उसे हिंदुस्तान आए आज पूरे 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। नील की तजारत दिन दूनी रात चुगनी तरक्की कर रही थी। गुजरात की नील की सनत दम तोड़ चुकी थी। उसकी जगह कंपनी के अंग्रेज़ प्लांटर्स दिल्ली से बंगाल तक फैल चुके थे। बंगाल का किसान अंग्रेज़ प्लांटर से कर्ज लेकर नील बोता था और फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से उस पर जुल्म तोड़े जाते थे। अदालतों में उसकी सुनवाई नहीं होती थी। इंसाफ करने वाले खुद इन प्लांटर्स के बाई बंद थे। बंगाल का किसान अबुल मंसूर कमालुद्दीन, जो दिन भर नील के खेतों में मशक्क़त करता था, इस वक्त अपने नए आका सरल हार्वर्ड एशले को नौके में बिठलाकर उस पार लिए जा रहा था और चांद पद्मा के पानियों पर उतर आया था और हवा में खुनकी आ चुकी थी और अनानास और केले के झुंड में गीदड़ बोल रहे थे क्योंकि रात बहुत होलनाक थी। बाब नंबर 27। किनारे पर आकर राधे चरण ने लालटेन ऊंची की और उसकी रोशनी को पानी पर चमकाया। दूर उफक पर से एक कश्ती सबकरोई से तैरती हुई घाट की तरफ जा रही थी। उन्होंने लालटेन ज़मीन पर रख दी और चादर लपेट कर वहीं अकड़ों बैठ गए। करीब बादशाह का झोंपड़ा था जिसमें गांव के लोग जमा थे। बांस के झुंड के नीचे उनका अपना छोटा सा मकान था जिसके दरवाजे पर चिराग जल रहा था। सारे में एक हैबतनाक सन्नाटा था जिसमें सिर्फ राजा ग्रेस चंद्र राय के महल की तरफ से साजों की मध्यम आवाज़ें सुनाई दी जाती थी। सुना था वहाँ पटने और लखनऊ तक की तवाइफें आती थीं। राजा साहब को लाट साहब ने खलत अता की थी। उसकी खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। कलकत्ते से साहब लोग इसमें शिरकत के लिए आ रहे थे। चौपाल में अजीब तरह की खामोशी तारी थी। कुछ बात करो दादा, प्रमोद ने चिलम की राख खरीदते हुए उदास आवाज़ में राधे चरण से कहा। राधे चरण खामोशी से घाट की ओर देखते रहे। हवाएं बांस के झुंड में साएं साएं कर रही थी। ऐसी ही रातों में घुंघरीले बालों वाले सत्या पीर सत्यानारायण, गोड़ के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह का सूफी नवासा, जो बंगाल के मुसलमानों के लिए सत्या पीरा और हिंदुओं के लिए विष्णु का अवतार सत्यानारायण बन गया। माथे पर संदल का टीका लगाए, हाथ में बांसुरी लिए, नारंगी लिबास पहने, अपनी कमर की जंजीरें झंझनाते पद्मा के किनारे किनारे जाते नजर आ जाते हैं। अगर मुझे कभी सीता नारायण मिल जाएं तो मैं उनसे पूछूं तो मैं उनसे क्या पूछूं। राधे चरण अकड़ों बैठे सोचा कि बहुत सी जंजीरों के झंझना की आवाज़ ने सन्नाटे को तोड़ा। राधे चरण ने चौंक कर देखा। सामने सत्या पीर तो नहीं, उनके चंद फकीर मौजूद थे। बांसों के झुंड से नमूदार होकर वो राधे चरण के मकान की तरफ मुड़ गए थे और दरवाजे पर खड़े हस्बे मामूल सदाएं लगा रहे थे। राधे चरण ने बड़ी कोफत के साथ उनको देखा। सत्या नारायण के बखारी उनके द्वार पर खड़े थे।
ان کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا۔ اچھی فصل کی دیوی لکشمی کے بھجن گانے والے یہ مسلمان فقیر گاؤں گاؤں گھوما کرتے تھے۔ صدیوں سے یہ فقیر اسی طرح گاتے بجاتے آئے تھے۔ گاؤں کی ہندو عورتیں ان کی جولی میں آٹا اور چاول ڈالتی تھیں اور ان سے دعائیں لیتی تھیں۔ یہ ان کو اچھے شگون کی باتیں بتاتے، سانپ کے کاٹے کا اپنے منتروں سے علاج کرتے۔ ان کے بغیر زندگی مکمل نہیں تھی۔ پچھلے سال انہوں نے شنیلا کے لیے کہا تھا جب وہ دکشنا دینے باہر آئی تھی کہ یہ بیٹی پدمنی ہے۔ پھر انہوں نے پدمنی کی ساری نشانیاں شنیلا کی ماں کو بتلائی تھی۔ پدمنی جو چڑیوں کے جگنے سے پہلے جگتی ہے، شام پڑے گھر میں چراغ جلاتی ہے، اپنے شوہر کو کھانا کھلانے کے بعد خود کھاتی ہے۔ بیٹی بڑے نصیبوں والی ہے، انہوں نے بشارت دی تھی۔ ان کی آواز سن کر شنیلا کی ماں دہلیز پر آئی۔ اس کے مٹکے خالی پڑے تھے۔ فقیروں کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ یہ ستیا پیر اور مانک پیر اور لکشمی اور چنڈی، ان سب دیوتاؤں کی قوم پر اسے بڑا غصہ ہے۔ یہ سب دھوکے باز ہیں، سارے دیوی دیوتا۔ اس نے ساری کے آنچل سے آنسو خشک کرنا چاہیے اور جب چاپ کھڑی ان کو دیکھتی رہی۔ وہ حسب معمول ستیلا اور چنڈی اور شیوا کا جاپ کیا کہ یہ شنیلا کہاں ہے؟ بالاخر ان میں سے ایک نے پوچھا۔ کولکتے۔ رادھے چرن کی بیوی نے کہا۔ وہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کا بیاہ ہو گیا ہے، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ شنیلا کو پردے سے نکلنا پڑا اور وہ ایک فرنگی کی کوٹ میں رہ رہی ہے۔ مسلمان فقیروں نے آشیرواد دی۔ میں نے اس کا ماتھا دیکھ کر بتایا تھا۔ سبھاگن لکشمی ہے۔ پدمنی ہمارا داماد کیا کرتا ہے؟ کلکتے میں کام کرتا ہے۔ اچھا۔ فقیروں کے اطمینان سے مزید دعائیں دی اور واپس مڑنے لگے۔ اب ان کو ہر گھر سے یہی سننے کو ملتا تھا، ہمارے پاس دان کے لیے کچھ نہیں۔ ان کو اس قحط سالی کی عادت پڑ گئی تھی۔ بڑے کال کو پڑے تقریباً 30 سال گزر چکے تھے جب سنا تھا فرنگیوں کی راجدھانی کلکتے کی سڑکیں فاقے سے مرتے ہوئے انسانوں کی لاشوں سے پٹ گئی تھی۔ مگر اب کلکتے کی سڑکیں دور دور تک پھیل چکی تھی۔ اب گاؤں گاؤں لوگ مر رہے تھے۔ ٹھہرو، شنیلا کی ماں نے کہا۔ میں نے پرفلا کو ہٹ بھیجا تھا، شاید وہ کچھ لے آیا ہو۔ مگر فقیر دعاؤں کی بوچھاڑ کرتے اداس قدم اٹھاتے آگے بڑھ گئے۔ شنیلا کی ماں اپنے بانجے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ ہاٹ سے گھر لوٹنے کی بجائے سامنے چوپال میں جا بیٹھا تھا۔ اس کے سارے ساتھی منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ وہ 3 دن سے تیل کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ تیل سونے کے باؤ بک رہا تھا، نمک ان کا تھا، چاول کی وہ صورت کو ترس گیا تھا۔ چھالیا اور تمباکو اور چاول اور نمک اور ہر شے کی تجارت پر کمپنی بہادر کے فرنگیوں نے قبضہ جما لیا تھا۔ دریاؤں پر ان کی کشتیاں مال سے لدی ہوئی چل رہی تھیں، مگر بازار میں قیمتیں آسمان تک پہنچ چکی تھی۔ چوپال میں 7-8 آدمی اور آن کر بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ باتیں شروع ہوئیں۔ او جیت دادا، تم بھی ڈاکے سے آ رہے ہو؟ پرمودر نے پوچھا۔ ہاں، میں بھی اور دلیپ بھی اور سب۔ اب وہاں کھانے کو نہیں ملتا، سارے گرگے ٹوٹ گئے۔ اب ہم بھی ہل چلائیں گے، تمہارے راجا صاحب ہمیں زمین جوتنے دیں گے؟ اوجیت نے کہا۔ پتہ نہیں، پرمودر نے اکتا کر جواب دیا۔ وہ یہ سب سوچتے سوچتے عاجز آ گیا تھا، مگر اس کا دماغ اب کام نہ کرتا تھا۔ لوگ جوک در جوک دیہات کا رخ کر رہے تھے۔ زرعی زمین پر آبادی کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ ہندوستان جو دنیا کا سب سے بڑا صنعتی ملک تھا، اب خالص زراعتی ملک میں تبدیل ہو گیا تھا، جہاں پیداوار کم تھی، لگان زیادہ اور روز قحط پڑتے تھے۔ ان کی آنکھوں نے کیا کیا زمانے پلٹتے دیکھے۔ رادھے چرن نے چوپال کے ہجوم پر نظر ڈال کر سوچا۔ کارنوالس کے نئے قانون نے بالکل ہی کمر توڑ دی تھی۔ 3-4 نوجوان لڑکے ان کے قریب آن کر بیٹھ گئے۔ دادا، تمہاری نوابی میں بھی ایسا ہوتا تھا؟ اشوتوش نے سوال کیا۔ کیا؟ رادھے چرن نے بے دہانی سے پوچھا۔ یہی سب مہنگائی اور کال، دنگا فساد۔ لمبی سفید بکرے کی ایسی داڑھیوں والے 2 ہندو بوڑھے ناریل خرید کر لڑکوں کو دھندلی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ دونوں بکسر میں لڑے تھے۔ گاؤں ان پرانے وقتوں کے بڈھوں ٹھڈوں سے بھرا پڑا تھا جو مغلوں اور نوابوں کے زمانوں کے گن گاتے تھے اور روتے تھے۔ وہ زمانہ آنے والا ہے جب ہماری عورتوں کو پردے سے نکلنا پڑے گا، ہمارے بچے گلیوں میں بھوکے مریں گے، ہمارے بادشاہ کا تاج گر پڑے گا۔ مہا بھارت میں لکھا ہے، بوڑھے پونس دن گوپال مزمدار نے کہنا شروع کیا۔ ارے مہا بھارت کو چھوڑو دادا، پرفلا نے جل کر اس کی بات کاٹی۔ یہی تو ان بوڑھوں میں ایک عیب تھا، بات بے بات پر سراج الدولہ کو یاد کر کے روتے تھے۔ یہ دن گوپال دادا بھی ابھی کچھ داستان شروع کرنے والے تھے۔ پرفلا نے ان کو ہتھے پر ہی ٹوک دیا۔ کیا گزرے زمانے کی باتیں کرتے ہو؟ اس نے کہا۔ کلکتے چلو جہاں شیام وا گئے ہیں۔ شیام رادھے چرن کا لڑکا تھا جو سرل صاحب کے گودام میں ملازمت کر رہا تھا، اور لاڈ صاحب کی چاکری کرو، شراج کے زمانے لد کے دادا۔
राधे चरण हैरत से सुनता रहा। ये लड़का प्रफुल्ला बिल्कुल मारवाड़ियों की ऐसी बातें कर रहा था। ये ज़हनियत उसमें कहाँ से आ गई? उनको मारवाड़ियों से नफरत थी। राधे चरण पुराने शुरफा के साथ तबके में से थे जो फारसी पढ़ता था, मुगलों की सरकार का नज़्म नस्क संभालता था और बाकी वक्त पूजा पाठ में लगा रहता था। मगर अब कलकत्ते के मारवाड़ियों का एक नया मतवसत तबका पैदा हुआ था जो कंपनी के साथ तजारत करके और मुकामी हुक्मरानों और कंपनी की रेशा दवानियों में हिस्सा लेकर रुपया बना रहा था। ये बंगाल के बनियों का नया तबका था। जागीरदार और किसान के दरमियान का ये नया सरमायादार तबका अंग्रेज़ का दोस्त और दस्ते रास्त था। अंग्रेज़ बंगाल को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़ थे। लाट साहब की चाकरी धन गोपाल ने खांसने के बाद जोश से बोलना शुरू किया। उसकी दाढ़ी लालटेन की रोशनी में हिलती हुई मज़ाहका खेज़ मालूम हुई। वो खुद बहुत मज़ाहका खेज़ मालूम हो रहा था। लाट साहब, उसने दोहराया, उससे मतलब हमारा बादशाह भी दिल्ली में मौजूद है। वो तुम्हारे लाट साहब का दिमाग ठीक कर देगा। तुम्हारा बादशाह अंधा कर दिया गया है गोपाल दादा, प्रफुल्ला कहका मारकर हंसा। तुम जाने किस दुनिया में रहते हो। तुम्हारे बादशाह ने पहले ही दीवानी क्लाइव के हवाले क्यों कर दी? अब दिमाग ठीक करेगा। प्रफुल्ला तलखी से हंसा। दोनों बूढ़े चुपचाप घुटनों में सर देकर बैठ गए। राधे चरण ने कुफत से प्रफुल्ला पर नजर डाली। उन लड़कों को कुछ समझाना बेकार था। यह भी बताना बेकार था कि बादशाह ने अपनी मर्जी से दीवानी नहीं दी, क्लाइव ने ज़बरदस्ती हासिल की थी। इस फाके ज़दा मुल्क में पैदा होने वाले इन नौजवानों को किस तरह यकीन आ सकता था कि यही बंगाल देश का ज़रखेज़ तरीन सूबा था। यही बंगाल फरदौस हिंद कहलाता था। उस वक़्त उस देश में पराए मुल्क इंग्लिस्तान का ज़मींदारी निज़ाम राइज नहीं किया गया था। उस वक़्त मुल्क की मसनूआत की बरामद पर महसूल नहीं लगे थे। उस वक़्त लोग ज़ाती जायदाद के तस्वर से आशना नहीं थे। ये सब राधे चरण के देखते देखते हुआ था। चंद रोज़ कबल जब दवामी बंदोबस्त के सिलसिले में दौरा करता हुआ ढाके का अंग्रेज़ कलेक्टर यहाँ आया तो उसने अपने दरबार में राधे चरण को बुलाकर कहा था, हम ये सब तुम्हारे फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। मुसलमान नवाबों ने तुम लोगों को अपनी बदनिज़ामी से तबाह कर दिया। तुम झूठ बोलते हो साहब, हमारे नवाबों के यहाँ बद इंतज़ामी नहीं थी। मैं कायस्थ हूँ। मेरे पुरख सदियों से मुर्शिदाबाद में हुकूमत का इंतज़ाम करते आए हैं। मैं आज बूढ़ी गंगा के किनारे इस झोंपड़ी में रह रहा हूँ तो उसका ये मतलब नहीं कि मैंने अपनी खुशहाली के साथ साथ अपने होशो हवास भी खो दिए हैं। मुझे मालूम है कि तुम झूठ बकते हो। तुम और जब राधे चरण गुस्से से कांपने लगे थे तो उनको कलेक्टर के चपरासियों ने कमरे से बाहर धकेल दिया था। उस रोज़ उस कमरे में एक अंग्रेज़ मिशनरी भी मौजूद था जो अपना सफ़रनामा लिख रहा था और ये मुकालमा सुनने के बाद उसने कलम बंद किया था। बंगाल का हिंदू मुसलमान नवाबों से नफरत करता है। मुसलमान हिंदुओं के खून के प्यासे हैं। इस मुल्क में कोई इत्तेहाद नहीं। दरअसल उसे एक मुल्क कहना ही नहीं चाहिए। ये बहुत से अक़वाम का मजमू है। इसमें हिंदू मुसलमान हमेशा आपस में दस्तों गिरेबान रहते हैं। ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। राधे चरण दरिया के किनारे घास पर बैठे रहे। कश्ती अब उनके सामने से गुजर रही थी। उसमें एक बुलंदो बाला नौजवान फरंगी बैठा था जिसके विक का पाउडर और तलवार का दस्ता चांदनी में जलमला रहा था। मुनशुर दादा हमते कामते नौके को खे रहे थे। राधे चरण ने आंखें बंद कर लीं। अली वर्दी ने मरते वक्त नौजवान सिराज से कहा था, फरंगियों ने शहनशाह के मुल्क और उनकी राया की दौलत के आपस में हिस्से बखरे कर दिए हैं। उसकी ताकत ज़बरदस्त है। उनको किले और फौजें हासिल ना करने देना और वरना मुल्क उनका हो जाएगा। उस वक़्त 24 साला सिराज मुर्शिदाबाद में था। फरंगी उसकी तौहीन के तौर पर उसे कासम बाज़ार की तजारती कोठियों में दाखिल नहीं होने देते थे। उसने मुल्क के उन ताजरों का महसूल माफ़ कर दिया था मगर खुद नवाब के इलाके से जो सामान आता अंग्रेज़ उस पर ज़बरदस्त महसूल लगा रहे थे। कलकत्ते की तस्खीर के बाद सिराज ने अंग्रेज़ों के अहदनामे पर तबार करते हुए उनको माफ़ कर दिया था। राधे चरण का बाप उन सब मार्कों में सिराज के साथ साथ रहा था। अंग्रेज़ों ने हेगली में कत्लोगार्त मचाया तो सिराज ने लिखा, तुमने मेरी प्रजा को ताराज किया है। तुम अपने आप को ईसाई कहते हो। अगर तुम अब भी महज ताजरों की तरह रहने पर इक्तफा करो तो मैं तुम्हारी सारी मरात वापस कर दूँ, क्योंकि जंग तबाहकुन है। तुम मुझसे अमन के मुआहदे करते हो और फिर हमला कर देते हो। सिराज ने लिखा, मरहटे जिनको किसी मुकद्दस इंजील का वास्ता नहीं है अपने मुआहदों पर कायम है, और तुम जो खुदा और ईसा की कसमें खाते हो अपने वादों को तोड़ डालते हो। और एडमिरल वाटसन ने जवाब दिया था, मैं ऐसी आग तुम्हारे मुल्क में लगाऊंगा जिसे गंगा का सारा पानी ना बुझा सकेगा। मैं ऐसी आग लगाऊंगा, मैं ऐसी आग यकायक मशलों की रोशनी से उफक जगमगा होता। बूढ़ी गंगा की मौजें जलमला रही थी। साहब की कश्ती घाट पर पहुंच चुकी थी। राजा गणेश चंद्र राय और उनके हवाली मवाली
घाट पर इस्तकबाल के लिए खड़े थे। राधे चरण ने बड़बड़ा कर सर उठाया और उसकी रोशनी में उनकी आंखें चुंधे आ गई। वो चादर लपेटकर आहिस्ता से उठे और अपने नीम तारीख मकान की तरफ मुड़ गए। चौपाल में बैठे हुए सारे आदमी सहम कर एक एक करके उठ खड़े हुए, क्योंकि राजा साहब के प्यादे रात की दावत के लिए बेगार पकड़ने की गरज से चौपाल की सिमत आ रहे थे। बाब नंबर 28। 25 साल गुजर गए। ढाका के कारखानों में उल्लू बोल रहे थे। सारे मुल्क में लोहे की भट्टियां मुद्दतें गुजरी सर्द हो चुकी थी। इंग्लिस्तान की मिलों से ऐसा धुआं उठा था जिसने सारी दुनिया को तारीक कर दिया, और उस तारीकी में हिंदुस्तानी जुलाहों की हड्डियां हिंदुस्तान के मैदानों की धूप में चमक रही थी। हिंदुस्तान से लूटी हुई दौलत की बुनियाद पर इंग्लिस्तान में सनती इनकलाब और नई सरमायादारी की नींव उठाई जा चुकी थी। अब बाज़ाब्ता शहनशाहियत का दौर था। मुर्शिदाबाद, जो कभी क्लाइव को लंदन से अजीम तर दिखलाई दिया था, अब सुनसान पड़ा था। कोलकाता गुंजान शहर बन चुका था। उसी कलकत्ते में अलीपुर रोड पर सर्ल हावर्ड एशले की अजीमुल शान इमारत खड़ी थी। सर्ल हावर्ड एशले 50 साला दुनियादार, कामयाब, जहांदीदा, पुराना पापी, गाक जान कंपनी का एक अहम सतून, नई उर्दू नसर का मरबी और सरपरस्त, ओद के बादशाह का लंगोटिया यार, इस समय अपने शिकारी कुत्तों से हलू हलू करने के बाद अब बूचे में सवार होने का इरादा कर रहा था कि हस्बे मामूल हवाखोरी के लिए निकले। उसके फिजिशियन ने उसे ताकीद की थी कि वो अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखे, मेहनत कम करे, गम कम खाए, शराब उससे भी कम पिए, रोज़ बाकायदा हवाखोरी करे वरना मर जाएगा। फिजिशियन की इन नसीहतों पर उसे हंसी आती थी। उसे यकीन हो गया था कि वो वाक़या बेहद घटिया है। घटिया, कामयाब, दौलतमंद, औसत किस्म का इंसान जो 50 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसके तबीब उसके आगे पीछे दौड़ने लगते हैं। सारे गवर्नरों, आला हकाम और दूसरे बड़े आदमियों के तबीब भी उनसे यही कहते थे। वो किस कदर घटिया आदमी था। सर्ल ने कोफत के साथ अपने शानदार महल पर नज़र डाली, जिसके बाग में फुवारे चल रहे थे और काले मुलाजमीन की पलटन काम में मसरूफ़ थी। खुदावंद, मुझे तूने इतना जलील क्यों बनाया? फिर उसने चंदा हलकार अपनी तरफ आते देखे और जल्दी से अपने बड़े साहब वाला अंदाज चेहरे पर तारी करके बूचे में जा बैठा। कासद गवर्नमेंट हाउस से आए थे। अपने क्लर्क के जरिए चंद कागजात उसे लखनऊ के रेजिडेंट्स के पास भिजवाने थे। बंगाल के हालात मखदूज थे। अजला के मुसलमान कसानों ने ओद के चंद बागी मौलवियों की सरकर्दगी में सर उठाया था और फितना फसाद फैलाते फिर रहे थे। दरियाई और खुशी के रास्ते महफूज न थे। गवर्नमेंट हाउस में परेशानी थी। ओद के बादशाह के पास उन कागजात का पहुंचना ज़रूरी था। उसे मफसूदों का सर कुचलने के लिए नदिया के ज़िला में भी जाना था। नदिया के ज़िले में पलासी बाग था जिसमें आम के घने कुंज थे, और मौसम गर्मा के अरूज पर जब आम में बूर आ रहे थे वहाँ कर्नल क्लाइव सराज से लड़ा था। नदिया गवर्नमेंट हाउस से आए हुए इस सरकारी खत में उस नाम को पढ़कर बहुत सी बातें जहन में आ गई। नामों और लफ्ज़ों के साथ ये क्या मुसीबत थी। हर चीज़ का किसी न किसी शय से ताल्लुक़ था। सारी दुनिया, सारी कायनात उसे कोई ना कोई अफसाना सुनाने के लिए तुली बैठी थी। अपना अफसाना वो किसको सुनाएगा? खत पर दस्तखत करके कास्तों को रुखसत करने के बाद वो फिर चलने के लिए तैयार हुआ। आसमान पर बादल गिर आए थे। सामने सड़क पर चंद काले मरगले आदमी एक अर्थी उठाए हरी बोल के हौलनाक नारे लगाते जल्दी जल्दी कदम उठाते मरगढ़ की तरफ जा रहे थे। सरल को एक प्रेरी सी आई। उसने झुककर एक सोगवार से पूछा, किसकी अर्थी लिए जाते हो? डाकाश्वरी के राधे चरण बाबू। सरल चौंका। राधे तो शनीला के बाप का नाम था। शनीला कौन थी? दुनिया में हजारों राधे चरण होंगे। उसने शनीला के बाप को कभी देखा भी ना था। जो सुना था कि कभी कभी अपने बेटे से मिलने गांव से आ जाया करता था और काफ़ी खपती और बददिमाग बूढ़ा था। सरल टोपी उतारकर सड़क के किनारे एक तरफ खड़ा हो गया। अर्थी वालों ने बड़ी हैरत से उसको देखा। अंग्रेज़ हाकम जो जिंदा बंगालियों के साथ जूते औलाद से बात करता था, मरे हुए बंगाली की ये तकरीम क्यों कर रहा था? बेचारे राधे चरण बाबू, काश तुम चंद लम्हों के लिए जिंदा होकर अपनी ये इज्जत फजाई देख लेते। जुलूस आगे निकल गया। हरी बोल की आवाज़ें मदम होकर गायब हो गईं। कहारों ने अदब से पूछा, साहब किधर जाइएगा? सरल फिर बोचे में जा बैठा। जहाँ चाहो चलो। उसने ज़िंदगी की हंगामा खेजियाँ देखी थी। मौत की गर्म बाजारी का नज़ारा किया था। उसने दुनिया के हर रंग को हर पहलू से परखा था। इंसान किस तरह जीते थे, किस तरह मरते थे, ये गोरख धंधा क्यों था? गहरी नदियाँ, गम अजल, जोर बहुत है धार, ख्योट से पहले मिलो जो उतरा चाहो पार। ख्योट कहाँ था और उससे मिलने की फुर्सत किसे थी? मगर रूह का ये गम कैसा था जो मुद्दतों से खाए जा रहा था। किसी दौर, किसी हाल में उसका पीछा ना छोड़ता था।
زندگی سے اسے جتنی توقعات تھی ان سے کہیں زیادہ مہربانی سے زندگی اس سے پیش آئی تھی، مگر زندگی کو اس نے اپنی طرف سے کیا دیا تھا؟ اس نے گھبرا کر چاروں اور دیکھا، یہ پر رونق خوبصورت شہر، اس کی دولت، اس کی آبادی، سب اس کے قدموں میں بکھری تھی۔ اسے چاروں طرف کے انسان اپنا منہ چڑھاتے نظر آئے۔ چوراہے پر پہنچ کر کھوہاروں نے کندھا بدلنے کے لیے بوچا زمین پر رکھا۔ سامنے ایک پرتگالی شراب خانہ تھا۔ اگلی کے برطانوی اور طالبی ملاح دروازے پر ہلڑ کر رہے تھے۔ اندر کوئی زور زور سے ہارپ بجا رہا تھا۔ ایک عورت سر پر سیاہ جالی کا رومال اوڑھے تیز نظروں سے اسے گورتی شراب خانے کے دروازے میں داخل ہو گئی۔ ٹھہرو، یہی رکو، سرل نے چلا کر کہاڑوں سے کہا۔ انہوں نے بوچا دوبارہ زمین پر دھر دیا۔ سرل کود کر اس عورت کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ وہ یہ قطعی بھول گیا کہ اس کو کلکتے کے اس گھٹیا یورپین شراب خانے میں گھستا دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے۔ کاؤنٹر کے پچھلے ایک پیلی رنگت اور بجھی بجھی آنکھوں والا یورپین بیٹھا اونگ رہا تھا۔ سرل کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا گیا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور مارے روب کے اس کی زبان ہکلا گئی۔ سر۔ اس کے آگے اس کی آواز حلق میں ڈوب کر رہ گئی۔ سرل خاموشی سے اسے دیکھا کہ یہ ساری دنیا کے شراب خانوں کے کاؤنٹرز کے پیچھے بیٹھے ہوئے یہ ان کے مالک کس قدر پراسرار لگتے تھے۔ ان سب کی بڑی خاموش برادری تھی۔ یہ آوارہ گردوں، چوروں، چکوں، بدماشوں اور طوائفوں کی اپنی مخصوص اداس دنیا تھی۔ اتنے میں وہی عورت تیز آواز میں بولتی تیزی سے قدم رکھتی ایک لکڑی کے زینے پر سے اتری۔ نیم تاریکی میں اس کے سفید دانت جلملائے۔ اب دو برطانوی ملاح غل مچاتے اندر آ چکے تھے اور ان کے ساتھ دو بے حد حسین یورشین لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی بہت زور سے کہے لگا رہی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر سرل کو اپنی آنکھیں نظر آئیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ کدھر جاتے ہو سرل صاحب؟ اس عورت نے جس کے پیچھے وہ اندر آیا تھا یکلخت اس کے سامنے آ کر دروازے میں اس کا راستہ روکتے ہوئے استہزاء سے کہا۔ اس کے بندے جلکورے کھا رہے تھے اور وہ خاصی بے تکی نظر آ رہی تھی۔ دروازے کی چوکھٹ سے لگ کر اس نے بڑے اطمینان سے سرل کو گورنا شروع کیا۔ سرل صاحب، اپنی لڑکی سے ملتے جاؤ۔ تم نے مجھے کلکتے بلایا تھا۔ میں 25 سال سے تمہاری منتظر ہوں۔ میں اسے 4 سال کا گود میں اٹھا کر یہاں لائی تھی، مگر تمہارے چوکیداروں نے مجھے آج تک تمہاری کوٹھی میں گھسنے ہی نہیں دیا۔ میں کیا کرتی؟ تم نے تو میرے کسی خط کا جواب بھی نہیں دیا۔ تم جاننا چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کی زندگیاں کیسے گزرتی ہیں۔ دیکھ لو، اس طرح گزرتی ہیں۔ سرل صاحب، تم تو بنگال گورنمنٹ کے بہت بڑے افسر ہو، کچھ میرے لیے روپیوں کا بندوبست کر دو۔ سنا ہے نیٹو عورتوں نے تم سے بہت فیض حاصل کیا ہے۔ میں تو پھر ایک حد تک تمہاری ہم قوم ہوں۔ سرل پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا ابھی اسے دل کا دورہ پڑے گا اور وہیں کھڑے ختم ہو جائے گا۔ اس وقت سامنے ایک گھوڑا گاڑی گزرتی جس میں کولکتہ کرانیکل کے چند صحافی بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر سرل کی جان ہی نکل گئی۔ اگر کسی طرح ان کو اس معاملے کی خبر ہو گئی تو کل تک یہ سارا واقعہ کلکتے بھر کی سوسائٹی میں مشتہر ہوگا۔ ولایت تک بات پہنچے گی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا دیکھ کر اس کا چوبدار بھاگ کے اس کے پاس آیا۔ صاحب، آپ کا جی ماندہ ہے، چلیے۔ پھر بوچے میں جا بیٹھا۔ عورت کمر پر ہاتھ رکھے دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی اور پھر اندر چلی گئی۔ حضور، گھر چلیے گا؟ کھوہاروں نے پوچھا۔ گھر؟ اس کا گھر کہاں تھا؟ نہیں، باغ والے بنگلے چلو، اس نے غصے سے کہا۔ اپنے باغ میں پہنچ کر وہ سوچے گا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بوچا آگے بڑھتا گیا۔ جلدی اس نے کھوہاروں کو ڈانٹا۔ زندگی کا سارا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا جا رہا تھا۔ یہ زندگی کا فانوس تھا اور وہ خود تنہا اس میں مقید تھا، اور اس کے چاروں طرف رنگا رنگ تصویریں بنی تھی اور اسے ان تصویروں سے ڈر لگ رہا تھا۔ گورنمنٹ ہاؤس کے رفقائے کار، فورٹ ولیم کالج کے منشی اور نثار، ایشیاٹک سوسائٹی کے محقق، اودھ کے شعراء اور فنکار، حتیٰ کہ لکھنؤ کی چمپا بائی، یہ سب مل کر اس کی روح کے غم کو نہیں مٹا سکتے تھے۔ اس کی روح کے غم کیا تھے؟ عورتیں؟ ہرگز نہیں۔ عورتوں کے مسئلے نے اسے کبھی پریشان نہیں کیا۔ کامیاب مطمئن انسانوں کی زندگیوں میں ایک خاص خانہ ہوتا ہے جو صنف لطیف کے لیے وقف رہتا ہے۔ ان کی محبتیں، ناکامیاں، رومان، ازواجی زندگی کی مسرتیں یا بے کیفیاں، یہ سب چیزیں اسی لیبل کے تحت آتی ہیں جس پر عورتیں لکھا ہے۔ سرل ایشلے، جس نے شاعر کی نظروں سے دنیا کو پہلی بار دیکھا تھا، اب شاعر کے بجائے ایک کامیاب انسان بن چکا تھا۔ اس کی روح کا دکھ یہ تھا کہ وہ کسی سے محبت نہ کر سکا۔ اس ملک سے جس نے اپنی ساری جمع پونجی اس کے قدموں میں ڈال دی، ان عورتوں سے جنہوں نے وقت کے مختلف حصوں میں اسے چاہا، مدراس کی ماریا ٹریزا، ڈھاکیشوری کی شنیلا اور بہت سی عورتیں جو اس کی غیر معمولی حسن سے متاثر ہو کر اس پر نچھاور ہوں۔ سرل ایشلے نے دنیا سے سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن اس کے بدلے دنیا کو کچھ دیا نہیں۔
یہ بڑی بدنصیبی کی بات تھی۔ اگر اس کے عہد میں مذہب کا چرچا ہوتا تو شاید وہ خدا میں پناہ ڈھونڈتا، لیکن دنیا اقلیت پرستی اور سائنس اور مادیت کی طرف جا رہی تھی۔ بینک آف انگلینڈ چرچ آف انگلینڈ سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ زندگی کے معنی تھے اور زیادہ سرمایہ اور زیادہ تجارت، حکومت اور زیادہ ترقی اور اقتدار۔ اپنے گارڈن ہاؤس پہنچ کر اس نے ہفتے کی ڈاک دیکھی، کچھ دیر سویا، پھر پیچوان کے کش لگانے کے بعد دوبارہ دفتر جانے کے لیے تیار ہوا۔ دل کی ویرانیاں بھی تھیں، مگر فرض اسے پکار رہا تھا کہ ندیہ کے ضلع میں جا کر باغی کسانوں کی سرزنش کرے۔ قانون اور انصاف کا تقاضا تھا کہ ان باغیوں کو سخت ترین سزائیں دی جائیں۔ وہ دل کی ویرانی کہتی تھی، لکھنؤ چلو، وہاں دربار کی رنگینیوں میں سارے غم دھل جائیں گے۔ کوٹ پہن کر وہ پھر بوچے پر سوار ہوا اور چرنگی کی طرف لوٹا جدھر اس کا دفتر تھا۔